الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الذین آمنوا، پیچھے گزشتہ عرض کی فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت عطا فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب یہ رجوع کس صورت پر ہے اور یہ رجوع کون لوگ کرتے ہیں، ان کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں۔ آمنو، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں، اور دوسری وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل اللہ کے ذکر سے چین پاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا تنبیہ کے طور پر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لوگوں غور سے سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے۔ ذکر میرے محترم ساتھیوں وہ عبادت ہے جس میں نہ وقت کی قید ہے، نہ مقدار اور نہ تعداد کی قید ہے۔ آپ جملہ عبادات دیکھ لیں، وقتی ہیں، نماز وقتی عبادت ہے۔ اس ٹائم پہ ظہر نہیں پڑھ سکتے، اس ٹائم پہ عصر مغرب فجر نہیں پڑھ سکتے، عشاء کا وقت ہے۔ تعداد طے ہے، 4 کے علاوہ 5 رکعتیں نہیں کر سکتے، 6 نہیں کر سکتے، 4 کو 2 نہیں کر سکتے، تعداد بھی طے ہے، مقدار طے ہے۔ ذکر کے اندر کوئی مقدار نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ ہر وقت جب چاہو، جتنا چاہو، جتنی مقدار کے اندر چاہو۔ ساری عبادات ذکر اللہ ہے، ساری عبادات۔ نماز ذکر ہے، روزہ ذکر ہے، زکوٰۃ ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، تلاوت ذکر ہے، اور دیگر ذکر ہے، یہ سب ذکر ہے۔ ہاں، ان عبادات کی ایک حیت ہے، ان عبادات کی ایک حیت ہے۔ نماز کی ایک حیت ہے، روزے کی ایک حیت ہے، زکوٰۃ کی ایک حیت ہے۔ ذکر بغیر حیت کے ہے، کوئی حیت نہیں ہے۔ آپ نے فضائل اعمال میں روایت سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن یہ نرم بستروں پہ بیٹھ کے ذکر کرنے والے اونچے درجات کے اندر ہوں گے۔ حیت نہیں ہے، لیٹا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ ایک دعا اور دوسرا ذکر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں ان کے لیے کسی حیت کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا سنت ہے، ہاتھ اٹھانا مجبوری ہے، چل پھر رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، پیدل جا رہے ہو، دعائیں شروع کر دو، اردو میں کر دو۔ وہ تو مخصوص وقت ہوتا ہے جس میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے، وقت مہیا ہے، سنت پوری کرو، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، نماز کے بعد دعا مانگو۔ دعا کا کوئی وقت نہیں ہے، چلتے پھرتے دعائیں مانگ سکتے ہیں، چلتے پھرتے ذکر کر سکتے ہیں۔ یہاں سے دفتر کے لیے جا رہا ہے، تیرا جی چاہے دعائیں مانگنا شروع کرتے، اردو میں مانگے۔ جو آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے نفل پڑھنے کے بعد مانگتے ہو، آپ اس طرح کے اوپر مانگنا شروع کر دو۔ قبولیت کے وقت کا آپ کو علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس ٹائم کے اوپر دعا آپ کی قبول ہو جائے۔ نمبر 2، ذکر۔ فرمایا اس سے بڑی سعادت کوئی بھی نہیں کہ انسان کو اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں کہ زبان اللہ کو پکارنا چاہے اور زبان اللہ کو پکارنا سیکھ جائے۔ اس سے بڑی سعادت کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو ذکر کی توفیق دے۔ ذکر اصل میں یاد ہے، ذکر اصل میں کیا چیز ہے؟ یاد ہے۔ تو جس کو یاد کرتا ہے وہ خود بخود اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ روزانہ اللہ کو یاد کرے گا، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ محبوب فرما دیں گے۔ دوسرا، یاد کی ایک اور صفت ہے، یاد کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ کسی کی کوئی فوتگی ہو جائے تو کہا جاتا ہے اس کے بس تذکرے چھوڑ دے تاکہ تیرے دل کے اندر اس کا بوجھ کم ہو جائے۔ وجہ تو جتنا یاد کرتا رہے گا وہ دل میں آتا رہے گی، بات آتی رہے گی۔
اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی. یہ ذکر کی خاصیت ہے. باقی ذکر عددی ذکر ہے، نماز عددی ذکر ہے، مخصوص ہے. لمبی چوڑی قرات آپ نہیں کرتے ہو، اس کے اندر آپ جتنا زیادہ منشا آپ کی ہے، جتنا آپ لمبا کر سکتے ہو کر سکتے ہو محبت حاصل کرنے کے لیے. اب ذکر کی کچھ اقسام ہیں میرے بھائی. ایک ذکر وہ ہے جو لسانی ذکر ہے، زبان بولے، اللہ کو پکارنے کے لیے لفظ کا محتاج ہو. اس بات کو سننا، یہ باریک بات ہے. اللہ کو پکارنے کے لیے لفظ کا محتاج ہونا، اللہ لفظ کا محتاج ہو، سبحان اللہ لفظ کا محتاج ہو، الحمدللہ لفظ کا محتاج ہو، لا الہ الا اللہ لفظ کا محتاج ہو، اللہ اکبر لفظ کا محتاج ہو. لفظ کے ذریعے اللہ تک پہنچنا، ذکر کے ذریعے مذکور تک پہنچنا، یہ لسانی ذکر. لسانی ذکر کی دوسری قسم، لفظ نہیں لیتا، بدون لفظ کہے اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے. اس ذکر کو قلبی ذکر شمار کیا گیا ہے. لیکن زبان پھر بھی محتاج ہے اس چیز کی کہ زبان کہے گی. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائیوں. دل کے اندر ایک چیز چل رہی ہو، انسان کی ایک وقت میں توجہ ایک ہی وقت میں رہے گی، دو ہو نہیں سکتی. دل میں ذکر ہو اور زبان پہ ذکر ہو، ناممکنات میں سے یہ چیز. زبان خود بخود حرکت کرتی ہے، بے شک اس کو محسوس نہ ہو، بے شک اس کو محسوس نہ ہو. آپ جب پریشان ہوتے ہو تو ذہن کہاں ہوتا ہے؟ پریشانی کی طرف ہوتا ہے. اس سے گفتگو کر رہے ہو تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو. کہاں ہے ذہن؟ یا اس پریشانی کی طرف لگا ہوا ہے، یا اس خوشی کی طرف لگا ہوا ہے. اور باتیں اس سے کر رہے ہو، بعض اوقات وہی باتیں جو سوچ رہے ہو وہ زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں. یہ مثال ہے اس چیز کی جس کا دل ذکر کر رہا ہے، دل جاری ہے. میرے محترم ساتھیوں، اس کی زبان بھی کسی نہ کسی حد تک ذکر کرے گی. تو ایک یہ ہے لفظ کے ذریعے اللہ تک پہنچنا، اور ایک یہ ہے بغیر لفظ کے اللہ تک پہنچنا. ہر ایک کے اندر استعداد ہے، یہ کام کر سکتا ہے. مرکوز کی توجہ حاصل کر، مرکوز کی طرف توجہ مرتکز کر کے اپنی مرکوز تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے. تھوڑی سی اپنے آپ کو تصورات کے اندر اس چیز کی مشق کرنی ہوتی ہے. دھیان جبانا ہوتا ہے، بیٹھ جاتا ہے دھیان کچھ دنوں کی مشق کے بعد. اگلی چیز سنیے جی، ذکر کا حاصل کیا ہے؟ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ذکر سے؟ ثواب، اجر. بہت چھوٹی نیتیں ہیں. ثواب بھی بہت چھوٹی نیت ہے، اجر بھی بہت چھوٹی نیت ہے. ثواب بھی مطلوب ہے، اجر بھی مطلوب ہے. مطلوب ہونے میں نفی نہیں ہے. ہمیں اجر چاہیے، ہم محتاج ہیں اجر کے. ہمیں ثواب چاہیے، ہم محتاج ہیں ثواب کے. لیکن ذکر کا مقصود ثواب اور اجر یہ چھوٹی نیتیں ہیں. ذکر کہتے کس کو ہیں؟ ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ذکر کرنے سے؟ روزانہ کی تسبیحات آپ پڑھ رہے ہو، مقصود کیا ہے؟ کوئی بولے؟ اللہ کی رضا. بالکل، یہ تو ہر کام کے اندر فرض عین ہے کہ اللہ کی رضا. یہ نہیں ہے عمل کے اندر، عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ تو فرض عین کی حیثیت ہے. اس کے علاوہ محبت بھی ہے. اس کے علاوہ ذکر، کتابوں میں لکھا ہے حکیم الامہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ذکر تمام ذکر، کسی نام کا بھی ذکر ہو، تمام کا تمام ذکر مستلزم ہے تمام گناہوں کو چھوڑنے کو. یہ مقصود ہے. مجھ سے اس ذکر کی برکت سے جس کا پاک نام زبان سے لیتا ہوں، اب اس کی منشا کے بغیر قدم نہ اٹھاؤں، اس کی منشا پر چلنا سیکھ جاؤں. یہ ذکر کا مقصد ہے. اب اس ذکر سے نور بیٹھے گا دل کے اندر. یہ جو حضرت فرمانے محبت، اب محبت ملے گی. گناہ کرتے 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 ذکر کرتا رہے، خاک محبت ملے گی؟ کچھ نہیں ملے گی، کوئی محبت نہیں ملے گی. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے یہ ذکر وبال بنے گا اس آدمی کے لیے. بھیا ایک آدمی کا پیٹ خراب ہے اور آپ اس کو طاقت کی دوائیاں پلا رہے ہو، خوب طاقت کی دوائیاں پلا رہے ہو. کل کی جگہ آج نہیں مرے گا تو کب مرے گا؟ یہ میں بیمار ہوں، میرے اندر امراض موجود ہیں، میں گناہ پر گناہ کرتا ہوں، اور اوپر سے یہ مکوی غذائیں کھا رہا ہوں. ذکر مکوی غذا ہے، درود شریف مکوی غذا ہے، قرآن کا پڑھنا مکوی غذا ہے، نماز کا پڑھنا مکوی غذا ہے. جب یہ میں مکوی غذا کھاؤں گا، یہ میرے لیے وبال بنیں گی، نقصان کا درجہ بنیں گی، اور بیماریاں جڑ پکڑتی جائیں گی دل کے اندر. اللہ رب العزت کی ذات پر گناہ کرنے میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا جو عرض کر رہا ہوں؟ اللہ کی ذات کے سامنے گناہ کرنے میں جری ہو جائے گا، بے بانگ ہو جائے گا، بے لگام ہو جائے گا. وجہ یہ مطمئن رہے گا، شیطان اس کو مطمئن رکھے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی بھی توفیق دے رہے ہیں جس سے تیرے گناہ مٹ رہے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. معاملہ خطرناک ہو جائے گا. تو آج کرنے کی بات یہ ہے، ذکر سے مقصود تمام گناہوں کا چھوڑنا ہے. اب ذکر بنا. اب اس کی ایک اللہ قبول فرمائیں گے، اس کی ایک سبحان اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مقصود زیادہ کام کرنے میں نہیں رکھا ہوا. تھوڑا کام کرو لیکن دائمی کرو.
کتابوں میں لکھا ہے بیمار آدمی کی 6 رکعتیں تندرست آدمی کی 600 رکعتوں کے برابر ہے. جو اس کو 600 رکعتوں میں اجر ملے گا اس کو 6 رکعتوں کے اندر وہ اجر ملے گا. یہ بیمار ہے، ضعیف ہے. مضبوط ایمان والا اپنے ایمان کے مقدر 600 نمازیں پڑھتا ہے، 600 رکعتیں پڑھتا ہے. کمزور ایمان والا اپنے ایمان کے بقدر 6 رکعتیں پڑھتا ہے. برابر ہے دونوں. مقصود زیادہ کام کرنے کے اندر نہیں چھپا ہوا، مقصود ترتیب سے کام کرنے میں چھپا ہوا ہے. ایک آدمی 100 مرتبہ اللہ بولتا ہے اور ایک آدمی 1000 دفعہ لفظ اللہ بولتا ہے. 1000 والا بدپرہیزی کرتا ہے. بدپرہیزی کیا ہے؟ ساتھ گناہ کرتا ہے. اور 100 والا گناہ نہیں کرتا. 100 والا اونچا ہے، 1000 والا نیچے ہے. عدد تعدد نہیں بڑھانا، مقصود کام کو لے کے چلنا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ذکر کے حاصل کو سامنے رکھ کر ذکر کرو گے. میرے بھائیوں، ہر چیز کے اندر مقصود عمل ہے. ہر چیز کے اندر مقصود کیا ہے؟ ذکر سے مقصود عمل ہے، نماز سے مقصود عمل ہے، روزے سے مقصود عمل ہے، تمام اعمال سے مقصود عمل ہے. ورنہ تو تقریریں رہ جائیں گی، سفید کاغذ رہ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. اللہ فرما رہے ہیں جب تم اس ترتیب پہ آؤ گے مجھ کو یاد کرنے کے لیے، خواہ نماز کے ذریعے، خواہ دعا کے ذریعے، خواہ ذکر کے ذریعے، اب دلوں میں نور پیدا ہوگا. یہی نور اصل میں چین کا سبب ہے. یہی نور اصل کے اندر چین کا سبب ہے، جس کو فرمایا اللہ والوں کے دلوں کے اندر جو ذکر ہے، یہ ذکر ان کے دل اللہ ہی کے ذکر سے چین پاتے ہیں. جگہ ایسی بتلائی ہے. مومن کو کسی اور جگہ شفا ملنی نہیں ہے. مومن کی شفا کا گھر یہ ہے، وہ اللہ کی یاد ہے. بھٹکتا رہے گا، دائیں بائیں پھرتا رہے گا، سکون نہیں ہے. سکون کا ملنا ہے اللہ کے گھر. خواہشات ختم ہو چکی انسان کی. وہ کچھ کر بیٹھا ہے جس کی سوچ میں بھی نہیں تھی، لیکن سکون کہیں بھی نہیں ملا ہے. بڑے بڑے آپ کے جو شاید سونے اور چاندی کے چمچوں سے اور پیالوں سے کھانا کھا سکتے ہوں، اتنا مال ہے ان کے پاس، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے. وہ گولیاں کھا کے ان کو نیند آتی ہے. کتابوں کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے. ایک صاحب تھے، ان کا گھر مسجد کے بالکل سامنے تھا، اور انسان کی سعادت مندی میں یہ لکھا ہے، انسان کی خوش بختی اور نیک بختی کی علامت میں ہے کہ اس کو پڑوس مسجد کا ملے، کہیں سے بھی ملے. اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہوا تھا، لیکن غریب، دین سے بہت دور تھا. 4 نمازوں میں تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی، شاید گھر میں نہ ہوتا ہو. ظہر سے لے کر عشاء تک. فجر کی اذان میں اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ حضرت سوتے ہی 3 سے 4 بجے کے ٹائم پہ تھے. جب مسلمانوں کے اٹھنے کا ٹائم آتا ہے، ناراض نہیں ہوئے گا، میرے منہ میں ایک زبان بات آ رہی ہے. کتے کی کیا ترتیب ہے؟ رات ساری جاگتا ہے، اور جب آپ لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں کتا سو رہا ہوتا ہے. کتا سو رہا ہوتا ہے. آج مسلمانوں والی زندگی اس طرح کی بنا کے رکھ دی اگلوں نے. ساری رات جگائے گا، خواہ کسی چیز کی وجہ سے بھی جاگ رہے گا، بت ہاتھ میں ہے یا کچھ اور ہاتھ میں ہے. جب مسلمانوں کے جاگنے کا وقت آئے گا، شیطان اس کو سلا دے گا، اب سو جا بچہ، میٹھی نیند سو جا. شاید اس صاحب کی ترتیب یہی والی تھی. اس ٹائم پہ سوئے 3-4 بجے کے ٹائم پہ. اب مؤذن صاحب فجر کی اذان دیتے، اور چونکہ گھر پڑوس کے اندر تھا تو شدید تکلیف ہوتی کہ نیند خراب کر رہا ہے ہماری. کہیں دفعہ پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کی مؤذن کو کہ یار تو بغیر اسپیکر کے اذان دیا کر. چودھری تھا وقت کا، علاقے کا بڑا تھا، تو بغیر اسپیکر کے اذان دے فجر کی. پہلے تو دے ہی نا، لوگوں کو پتا جس نے ہونا ہوگا آ گیا. کمیونسٹ طبیعت کو کیا پتا کہ اذان کی کیا اہمیت ہے نماز کے لیے؟ دہریے کو کیا معلوم؟ بھیا موسیٰ علیہ السلام بولے فرعون کو کہ تو رہے فرعون لیکن قانون جاری کر موسیٰ علیہ السلام کا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ابو جہل سے، تو رہے ابو جہل لیکن قانون نافذ کر محمدی کا. کبھی نہ ابو جہل محمدی قانون نافذ کر سکتا ہے، نہ فرعون موسیٰ کا قانون نافذ کر سکتا ہے علیہ السلام. وجہ نہ ابو جہل میں استعداد ہے نہ فرعون میں استعداد ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو آج میں اور آپ مطالبے کر رہے ہیں نا اپنے بڑوں سے، اسلامی نظام لاؤ، اسلامی شریعت لاؤ، یہ گویا فرعون سے مطالبہ کرنا ہے موسیٰ کا نظام لاؤ، اور ابو جہل سے مطالبہ کرنا ہے کہ جی محمدی نظام لاؤ. ان میں استعداد نہیں ہے، وہ غریب خود. ابھی کیا میں بتلاؤں آپ کو؟ روایات کے اندر آتا ہے جس قوم کا بڑا ناجائز کام میں لگے، سردار ہو کچھ بھی ہو، بڑا قوم کا، اور نشے کی حالت میں لگے، روایت سناؤں، ناراض تو نہیں ہوگے، کہ کل قیامت کا دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، زانی عورتوں کی شرمگاہ سے جو پیپ ٹپک رہی ہوگی وہ پیپ ان کو پلائی جائے گی، نشئی حکمرانوں کو.
واقعی دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. دھجیاں اڑائی ہیں تم نے دین کی، چھوڑتے نہیں ہم تمہیں نہیں چھوڑتے. تو یہ وقت کے چودھری تھے، انہوں نے دبانے کی کوشش کی مؤذن کو کہ دب جا. مؤذن نہیں دبا. مؤذن کیوں دبے؟ اذان دوں گا، ہر حال میں دوں گا. پھر کہا کہ آستے سے چل، اسپیکر میں نہ دیکھا. کیوں؟ دور والوں کو سنائی نہیں آئے گی، میں دوں گا اسپیکر پہ دوں گا. ایمان والا تھا کوئی، اسپیکر پہ دی اذان. حضرت اس نے مؤذن کی زبان کٹوا دی. بڑا تھا، میں نے کہا چودھری تھا، ظالم تھا، ظلم کر سکتا تھا. فرعون نے کیا نا، موسیٰ اسلام کو پیدا نہیں ہونے دے رہا تھا نا، تو 70,000 بچے مارے نا اس نے. ہلاکو خان، یہ چنگیز، یہ فلان، یہ فلان، یہ میر علی لنگڑا، یہ سب کے سب، یہ راشد، یہ جسٹس ہدایت اللہ، یہ سب اسی قوم کے لوگ ہیں. یہی لوگ تھے. بعد والوں کے جو نام لیے سب مسلمان ہیں. ہدایت اللہ کے نام سے نہیں پتا چل رہا مسلمان ہیں. خیر، اس نے جب مؤذن کی زبان کاٹی، اب اللہ اس کو کاٹیں گے. اور اللہ کا کاٹنا ایسے نہیں ہے، اللہ کا کاٹنا ایسے نہیں ہے. فالج ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ فالج ہو گیا. دونوں ہاتھ کام نہیں کرتے، دونوں ٹانگیں کام نہیں کرتی، صرف دائیں ہاتھ کا، دائیں پاؤں کا انگوٹھا کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ کام نہیں کرتا. گھر والوں نے خدمت کرنا شروع کی، لیکن جس کی طبیعت میں خباثت ہوتی ہے نا، وہ کسی کا احسان بھی نہیں مانتا ہے. جس کی طبیعت میں خباثت ہوتی ہے. ابھی چونکہ پہلے تو صبح سے لے کر شام تک باہر ہوتا تھا تو گھر والوں کو کچھ سکون ہوتا تھا کہ مصیبت گئی ہوئی ہے. رات کو جب آتے تھے گھر والے سوئے میں. اب یہ ہر وقت بستر کے اوپر موجود ہے، صاحب فراش بن چکا ہے، اس کے پیچھے چڑھا ہوا ہے، کبھی اس کو کچھ کہہ رہا ہے، کبھی اس کو کچھ کہہ رہا ہے. تنگ آ گئے سارے لوگ. بہن نے بھائیوں سے مشورہ کیا، بابا اس درندے کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی ہوں، ایک ہم اس کی خدمت کریں کہ اس حالت کے اندر ہے، یہ معذور ہے، احسان ماننے کی جگہ ہم لوگوں کا سر درد بنا ہوا ہے، مجھے اب لے جاؤ. قصہ مختصر یہ ہوا، ماں چلی گئی، بیوی چلی گئی، بچوں کی ماں چلی گئی، بہن کی بہن. بچوں نے خدمت کرنا شروع کی، وہی حال، کبھی اس کو کچھ کہے، کبھی اس کو کچھ کہے. بچوں نے نکال کے باہر پھینک دیا. جو تمہاری اوقات ہے اس پہ رہو. یہ وقت کا چودھری اور رئیس ہے. اب لوگوں سے بھیک مانگتا، اللہ کے لیے مجھ کو روٹی کھلاؤ، کیونکہ ہاتھ پاؤں تو ہے نہیں. لوگ کہتے ہوٹل سے روٹی لا کے دے دیں گے، لیکن اتنی ٹائم نہیں ہے کہ تجھے بیٹھ کے ہم لوگ یہاں روٹیاں کھلائیں. ہوٹل سے لا کے دے دیتے روٹی، پیسے دے دیتے. کہا میں ان پیسوں کو کیا کروں گا، میرے پاس اربوں خربوں روپیہ پڑا ہوا ہے، وہ میرے کس کام کا. مجھے 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، مجھ کو روٹی کھانے کا مسئلہ ہے. حضرت کوئی بندہ تیار نہ ہوا. پھر کتے کو کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ جب کتا شدید بھوکا ہوتا ہے اور مرغوب غذا اس کو ملتی ہے، اب کتا منہ کے ساتھ پنجے استعمال کرتا ہے. اب وہ نوٹ کرنا، عام حالت میں نہیں، عام حالت میں منہ میں روٹی لے لے گا. جب مرغوب غذا ہو اور بھوک بھی اس کو شدید ہو، اب یہ پنجوں کے ساتھ، پاؤں کے پنجوں کے ساتھ منہ لگا کے کھائے گا. یہ اس کی خوشی کی علامت ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے. اب چونکہ وہ پاؤں کا انگوٹھا تو کام کرتا تھا، اب اس میں روٹی پھنساتا تھا اور کسی طریقے سے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا تھا. بعین کتے کی مانند اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے. اللہ کے ساتھ مقابلے پہ اترا تھا، نہیں اتر سکا. خالی عرض کرنے کی بات یہ ہے، مالدار تھا، اربوں خربوں پتی تھا، سکون ملا نہیں ملا. کتے کی موت مرا دین سے ہٹنے کے بعد. ہاں، اللہ والے، چٹائیوں پہ رہنے والے، سوکھی مکھی روٹی کھانے والے، صبح مل گیا الحمدللہ، شام کو نہیں مل گیا صبر کر بیٹھے. ان لوگوں کے فرمایا یہ اللہ کی یاد سے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. شاہ عثمان شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب یہ گرفتار ہوئے، تم ہماری روٹی بند کرو، ہم درود پڑھ پڑھ کے زندہ رہ لیں گے. تم ہمارا کھانا پینا بند کرو، ہم قرآن پڑھ پڑھ کے اور اللہ کو یاد کر کر کے زندہ رہ لیں گے. اور زندہ رہ کے دکھایا. شاہ ولی اللہ شاہ عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب یہ مالٹا کی جیل کے اندر تھے، سبحان تیری قدرت، حضرت تفسیر لکھتے تھے اور چکی خود چلتی تھی. وہ جو قیدیوں کو ذمہ داری دی ہوتی ہے نا، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، ان کی چکی خود چلا کرتی تھی. یہ اس ٹائم کے اوپر اپنا دھندا کر دیا کرتے تھے. کسی کو تفسیر پڑھا رہے ہیں، کسی سے تفسیر سن رہے ہیں، کبھی تفسیر لکھ رہے ہیں، کبھی ذکر کر رہے ہیں. یہ اہل اللہ کی شان ہوتی ہے. ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انگریز کا دور تھا، انگریز کی حکومت میں، انگریز کی اس میں کیا نام ہے، نوکری کرنا حرام. انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہے. جلسے کے اندر آئے، ان کو سر عام پھانسی کا آرڈر دے دیا انگریز نے
کہ جہاں ملے گولی مار دو. لوگوں نے کہا حضرت جلسے میں نہیں جانا. کہاں انگریزی سپاہی نے جدھر دیکھا گولی مار دیں گے. کہا سبحان اللہ, گولی مار دیں گے, کہاں گولی مار دیں گے. اسٹیج پہ آ گئے, ممبر پہ آ گئے, بیان شروع ہوا, لوگ آنا شروع ہو گئے, پولیس والے آ گئے, فوجی آ گئے, ابھی گولی مارتے ہیں اس کو, ابھی گولی مارتے ہیں. کہ کیوں؟ کہا کہ جی تو نے فلاں کے وقت میں فوج کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دیا ہوا ہے, تجھ کو گولی پڑے گی, ہر حال میں پڑے گی. کہا گھبرانا, کفن ساتھ لے کے آئے, تو گولی چلا. ہمت نہیں ہوئی, ہمت نہیں گولی چلانے کی کسی کو. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی سنیے, اسی فوجی دور تھا, یہی انگریزوں کا دور تھا, برفوں کے بلاک پر ان کو لٹایا گیا. کہ لگتا ہے ابھی احمد تیری ہمتیں پست ہوئیں گی. جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا, جو جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے تو ایمان گرم ہو رہا ہے. جیسے جیسے جسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے سلاخوں کی وجہ سے, ویسے یہ یہاں رہ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور اربوں خربوں پتی لوگ, غریب لوگ جن کو نعمت میسر نہیں ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود بے چین ہیں, سب کچھ. شیخ صلاح الدین ترمذی لٹائر صاحب ایک آدمی ہیں, ناران کاغان میں کسی زمانے میں ہماری تشکیل ہوئی ہے, سن 2011 کی بات بتا رہا ہوں. اس جگہ کے اوپر علاقہ چھج 75 گاؤں کا ایک قسم کا ایک آدمی مالک تھا. اس سے وہاں ملاقات ہوئی, اس کے سے ہم دعوت دینے کے لیے گئے. اس بندے کی خود الفاظ ہے, کہا مفتی صاحب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم, میں نہیں جانتا. ہمارا اس نے پرتکلف اکرام کیا جماعت والوں کا, پرتکلف اکرام. اس کا ایک باغ تھا, اس باغ میں ہمیں کھانا کھلایا. حضرت کا جب کھانا آیا تو میں نے کہا یہ آپ کیا کھا رہے ہیں, یہ سوپ ہے؟ کہا یہ سوپ نہیں ہے, یہ ابلی ہوئی پالک اور آلو ہے. کیوں؟ کہا ہمیں یہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ یہ کھائیں, ابلی ہوئی پالک. یہ تو شیخ یہ نیچے والے طبقے کے مزے ہوتے ہیں, ٹکے کباب وہ کھا رہے ہوتے ہیں, یہ جو چوکیدار ہوتے ہیں, یہ غریب لوگ اسی پہ رہتے ہیں. ابلی ہوئی پالک کھانی ہے, یہ ڈائٹنگ پہ ہوتی ہے. ہاں, یہ اللہ نے ان کو ڈائٹنگ پہ رکھا ہوا ہے. شکر کریں جس حال میں اللہ نے رکھا ہے. پھر کہوں گا موجودہ ایمان پہ شکر کریں, اللہ تیرا شکر ہے جس ایمان پہ تو نے رکھا ہے. اس کے قابل بھی نہیں ہوں اللہ کی قسم جو تو نے عطا فرمایا ہوا ہے. اور جتنی کمیاں کوتاہی ہوئی ہے اس پر میں استغفار کرتا ہوں, آئندہ بڑھنے کی نیت کرتا ہوں. آگے چلیں. تو ذکر کا خلاصہ یہ نکلا تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے. نیت کریں انشاءاللہ سارے گناہوں کو چھوڑیں گے. پھر ایک سبحان اللہ وہ کام دے گی کہ جو پورا قرآن آج کام نہیں دے رہا. ایک سبحان اللہ وہ کام دے گی. وہی کی برکات سے محروم کیوں ہوئے, عمل کی طلب نہیں ہے, نہ ہم میں نہ آپ میں, عمل سے کوسوں دور ہیں, اس لیے کام نہیں بنتا. اگلی صفت جی ان لوگوں کی, یہ رجوع کرنے والے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی کے ذکر سے ان کے دلوں کو چین ملتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر حقیقی طور پر ایمان رکھے ہوئے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. طوبی لہم, خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے. وحسن مآب, بڑا ہی بہترین ٹھکانہ ہے کل قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے. اللہ انتظار میں ہیں, اسٹیج سجائے کھڑے ہوئے ہیں, بس یہ آویں دنیا کی مشقتوں کو پھینک کر اللہ کے دربار میں مہمانی کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ ان کا میزبان بنے گا, انہیں مہمان بنائے گا, اور اللہ اپنی شان ان کی خدمت کرے گا. اللہ رب العزت جب اکرام کرنے کو تیار ہو تو وہ اللہ کی شان کے مطابق اکرام ہوگا, وہ میرے اور آپ کے مطابق اکرام نہیں ہوگا, وہ بے لوث ہوگا. سبحان تیری قدرت. حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا, جنتی جنت کے اندر جائیں گے, ایک جنتی کو محل دکھایا جائے گا, وہ محل کے اندر داخل ہوگا, یہ اسی کا ہوگا, وہ یاقوت کا بنا محل ہوگا, بے جوڑ موتیوں کا, ایک ہی موتی سے پورا محل بنا ہوگا. اس محل کے اندر ایک گھر ہوگا, ایک گھر کے اندر داخل ہوگا, اس گھر کے اندر 70 کمرے ہوں گے, ہر کمرے کے اندر سرخ زبرجد کا تخت ہوگا, اور ہر کمرے میں 70 تخت ہوں گے. ہر تختے پر سبز یاقوت کے 70 بچھونے ہوں گے, ہر بچھونے پر حور عینہ کی مثل 70 عورتیں ہوں گی, موٹی آنکھوں والی. لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان, جن کو آج سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا, یہ وہ بیٹھی ہوئی ہوں گی. اللہ رب العزت سونے اور چاندی کی پلیٹوں کے اوپر 300 قسم کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی حدیث کے الفاظ میں کہا یہ مجھ کو تو پکا پتہ ہے کہ وہ سونے کی پلیٹیں ہیں, اور پتہ نہیں کس کی ہیں وہ میں نہیں جانتا ہوں. ان پلیٹوں کے اندر 300 قسم کے کھانے اللہ پیش فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کھانے سے, پہلے نوالے سے دوسرے نوالے کے ذائقہ تبدیل ہوگا, پہلے کا کچھ اور ہوگا دوسرے کا کچھ اور ہوگا. کہ جو پہلے کے اندر مزہ ہوگا وہ آخری کے اندر مزہ آئے گا. آخر تھک جائے گا بندہ, کیا کروں میں, کہ اللہ تعالیٰ میں کسی کو دینا چاہتا ہوں یہ اپنی خوراک,
یعنی میرے بس سے باہر کی چیز ہوگی ہے، یہ اتنا بہت ہے، یہ میں نہیں کھاتا۔ کہا یا کوئی فقیر نہیں ہے کہ جس کو تو دے گا، وہ دنیا تھی جس کو دوبارہ دیا کرتا تھا بچا ہوا، یہاں بس چھوڑ دے، فارغ ہو جا معاملہ، اگلا اسی ترتیب پر آ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک کھانا کھاتے ہوئے تشبیہ دل میں آئے گا، یار وہ کھا لیتا، یہی نوالا ہو بن جائے گا جو سوچ رہا تھا۔ دال کھا رہا ہے، دل آیا سبزی کھا لیتا، بس یہ نوالا سبزی کا ذائقہ ہو گیا۔ گوشت کھا لیتا، یہ نوالا گوشت کا ذائقہ ہو گیا۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وہ حسن مآب، یہ ہے بہترین ٹھکانہ، تھوڑی دنوں کی مشقت کے بعد اللہ عطا فرمائیں گے، ضرور عطا فرمائیں گے، اور قبر سے یہ معاملہ شروع ہو جائے گا، یہ بہترین معاملہ قبر سے شروع ہو جائے گا۔ دو روایات ملتی ہے، نیک آدمی اللہ اکبر، ایمان کی خوشبو ہے اللہ کی قسم سونگنے والوں کو نظر آتی ہے۔ ایک روایت سناؤں، غالباً نہیں سنی ہوگی کبھی بھی، اللہ اکبر، کل قیامت کا جب بندہ مرتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، یہ تو آپ نے سنا ہے کہ گلدستے لے کر آتے ہیں، جنتی کفن لے کر آتے ہیں، سلام دعا بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ سنیے، اس کے اعضاء کو سونگھتے ہیں، بدنصیبی سے توبہ کر لو، فرشتے آنکھیں سونگیں گے، فرشتے ناک سونگیں گے، فرشتے منہ سونگیں گے، فرشتے کان سونگیں گے، ہاتھ سونگیں گے، پاؤں سونگیں گے، پیٹ سونگیں گے۔ ایمانی خوشبو ملے گی تو لے کر جائیں گے، نہیں ملے گی تو چلے جائیں گے۔ ان سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، دنیا میں ہمیں نہیں نظر آ رہی، آخرت میں ہر ایک کو اپنی خوشبو محسوس ہوئے گی، مجھ کو اپنی، آپ کو اپنی، اور اہل اللہ کو دنیا میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو آپ کو مشاہدہ ہے، بعض لوگوں سے آپ کو وحشت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ خرید میری طرح سیدھا سادہ اچھی اخلاق سے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، آپ کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا، ایک دم طبیعت میں کیا ہو جاتی ہے، وحشت آنی کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں کسی طریقے سے۔ یہ ہے کفر کی بو، یہ ہے گناہوں کی بو، دو بندوں میں بہت زیادہ ہے۔ سود کھانے والے کے اندر نہیں بیٹھ سکتے آپ، سودی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اس کے پسینے میں شیخ وہ بو ہے کہ نالی کی بو اس سے اچھی ہے سودی کے ساتھ۔ یہ اعلیٰ بہترین قسم کی پرفیومیں لگا کے کاٹن کے کپڑے پہن کے اے سی کے اندر بیٹھے جاوے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی بو حد سے زیادہ ہو جائے گی۔ اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان، یہ دو گناہوں کی ایسی نحوست ہے جسم سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعضوں نے نماز کی بھی لکھا ہوا ہے کہ نمازی کے بے نمازی کے جسم سے بھی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، گھن آتی ہے۔ ایک پاک صفی نفیس آدمی ساتھ بیٹھا ہوا ہو، اس کو گھن آئے گی اس آدمی سے کہ یار یہ کیا ہے، میں اس سے جدا ہو جاتا ہوں۔ تو ایمان والوں کی خوشبو ہے ایک جو آئے گی، کل قیامت کے دن ضرور آئے گی۔ حسن و مآب، یہ بہترین ٹھکانہ ہے جی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ نبی جی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ نہ پریشان ہو۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اللہ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بھیجا ایک امت کے اندر، قد خلت من قبلھا امم، تحقیق اس امت سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں۔ ہماری ناقص معلومات کے مطابق 319 امتیں گزری ہیں۔ کتنی بھیا؟ کیونکہ 319 رسول ہیں، باقی سب نبی ہیں۔ باقی سب نبی کون ہوتا ہے؟ جو پچھلے رسول کی شریعت کو لے کے آگے چلتا ہے، اور نبی بگڑے ہوئے مسلمانوں کو سدھرنے کے لیے آتا ہے۔ نبی کب آتا ہے؟ بگڑے ہوئے رسول ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تورات مل چکی ہے، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بگڑے ہوئے مسلمانوں کو سدھار رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی بگڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے آتا ہے، رسول مشرکین کے اوپر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون تھے؟ مشرک تھے، رسول تھے۔ نوح اسلام کے دور میں کون تھے؟ مشرک تھے، رسول تھے۔ ابراہیم اسلام کے دور میں کون تھے؟ مشرک تھے، رسول تھے۔ تو پتہ چلا بگڑے ہوئے مسلمانوں کو سدھارنا کافر کے مسلمان کرنے سے افضل ہے۔ سنیے حدیث قرآن سنائیں، عبس وتولی کا شان نزول 30واں پارہ۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس، نبینا صحابی ہیں، حضرت کو نہیں معلوم کہ آپ علیہ السلام کسی محفل کے اندر مصروف ہیں، کیونکہ وہ نبینا تھے۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ابو سفیان اور امیہ بن خلف، اکرمہ، شعبہ، فلان فلان لوگ یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اسلام ان کو ترغیب دے دیتے کہ کسی طرح مسلمان ہو جائے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اپنے نبینا پن کی وجہ سے معلوم نہیں کر سکے کوئی ہے محفل، وہیں سے دروازے سے آتے ساتھ ہی ایک بات پکارنا شروع کر دی، علمنی ما علمک اللہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھلایا آپ مجھے سکھلا دو تاکہ میری نجات ہو جائے۔ آپ اسلام نے اعراض کر لیا، بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور متوجہ رہے انہی کی طرف۔ قرآن اترا، عبس وتولی، نبی جی آپ پر شروع ہو گئے، آپ نے منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، آپ کے پاس ایک نبینا آتا ہے اور آپ منہ پھیر لیتے، کیوں پھیرتے؟ آپ کی حکمت تھی پھیرنے میں۔ محدثین نے جواب دیے چیز کے، آپ ادب سکھانا چاہ رہے تھے کہ بھائی کوئی مجلس ہو تو آ کے درمیان میں لٹھ نہیں مار دے بندہ،
توجہ سے بیٹھ گئے، ایک مسئلہ بتا رہا ہوں نا میں ان کو، تو بیچ میں سے آپ نہ پوچھو، توجہ، اس کے بعد سلام نہ کرے، آ کے وجبے کے اندر بیٹھ چپ کر کے۔ دوسرا گھر کا بندہ ہے، اپنا مخلص صحابی ہے، ابھی نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جائے گا، پھر سمجھا دوں گا۔ یہ بدبخت ابھی آئے نہیں ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے آئے یا نہ آئے دوبارہ، یہ چلے جائیں۔ تیسرا، اللہ کے نبی اسلام کے نزدیک کافر کو مسلمان کرنا زیادہ افضل تھا مسلمان کو تعلیم دینے سے، مقدم تھا یہ، اس کے بعد وہ تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں نبی جی، مسلمان کو تعلیم زیادہ افضل ہے، مسلمان کو تعلیم دینا زیادہ مقدم ہے۔ نہیں آتے نہیں آئے، بھاڑ میں جائیں، کس کا نقصان کریں گے، اپنا کریں گے۔ اس طالب کو سکھاؤ جو طلب لے کر آیا ہے، اس کو سکھلاؤ۔ مسلمان کے قیدی شرعی مسئلہ ہے، مسلمان کے قیدی کفار کے پاس ہوں اور کفار کے قیدی مسلمان کے پاس ہو۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ صاحبین فرماتے ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مسلمان کی فوج، مسلمان کا امیر اس بنیاد کے اوپر کافروں کے قیدی چھوڑ دے کہ یہ مسلمانوں کے قیدی چھوڑیں گے، اس بنیاد پہ چھوڑ دے، ورنہ فیصلہ اللہ کا کیا ہے؟ قتل۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، قتل کر دو، چاہے جائے کہ مسلمان کا وہاں قتل ہو جائے۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں نہیں، مسلمان کی جان بچانا افضل ہے، ایک مسلمان بڑا قیمتی ہے، آزاد کرو قیدی۔ کون بھائی ہے؟ آپ سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، اور وہ امتیں کون تھی؟ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ نبی جی لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اب ان کے سامنے قرآن بدستور پڑھتے رہیے، جس وحی کو ہم نے بھیجا آپ کی طرف، اس وحی کی تلاوت کیجئے ان کی طرف۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، حال یہ ہے کہ یہ رحمان کے ناشکرے ہیں، حال یہ کہ رحمان کے منکر ہیں، اللہ ہی کو نہیں مانتے۔ اس سے بڑا کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر ہر انسان کسی مذہب کا تابع ہے، مذہب کے بغیر انسان چل نہیں سکتا، مذہب پیدائشی محتاج ہوتا ہے انسان مذہب کے۔ ہاں وہ انسان کی اپنی سوچ ہے، کوئی خطا کر جاتا ہے، کوئی ثواب پہ آ جاتا ہے۔ خطا والے کون؟ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور ثواب والے کون؟ جن کو اللہ نے کسی مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرما دیا۔ بولو بھیا، میرا اور آپ کو کوئی کمال نکلا؟ کوئی نہیں نکلا۔ اگر اللہ مجھ پہ کرم نہ کرتے تو پتہ نہیں آج میں کون سے بدھ کی گھنٹیاں بجا رہا ہوتا۔ سناؤں دین آپ کو کیا ہے؟ بدھ مت دین کا نام سنا ہے؟ بدھ مت، جی ہاں، اس کی عبادت سناؤں میں آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا جانا ہوا گانا ملک ہے، وہاں بدھ مت کا بہت بڑا مندر تھا۔ میں اس مندر کے قریب گیا، تصویریں مقصدیں لگائی ہوئی تھی بتوں کی، تو ایک آدمی کو دیکھا شہد ٹپکا رہا ہے، بتوں کو شہد پلا، دیسی گھی پلا رہا ہے، بھوکے تھے غریب لوگ۔ میں نے اس کو کہا، اللہ کے بندے، یہ طاقت کتنی اچھی چیز ہے، ضائع کر رہا ہے، کسی انسان کو دے دے، اگر تو نہیں پیتا تو وہ پی لے۔ نہ بولے، میں نے کہا بہرا ہے، میں تھوڑے زور سے بولا، ارے ضائع کر رہا ہے۔ بلال ہے، سنو کہ ضائع کر رہا ہے تو، یہ نہ پی، نہ سنے، میں نے اور زور سے بولا، اور تیسرے نے کہا حضرت کیوں گلا پھاڑتے خواب خواب اپنا اس کے سامنے؟ میں نے کہا بولتا کیوں نہیں ہے یہ؟ کہا یہ 40 سال سے نہیں بولا۔ کہ کیوں؟ کہ اس کی عبادت یہی ہے، گنگا بن جانا یہ عبادت ہے، 40 سال سے چپ ہے، اللہ نے بولنے کی نعمت عطا فرمائی ہے، بولتا نہیں ہے۔ کہ 40 سال سے یہ آدمی خاموش ہے، یہ کبھی نہیں بولے گا، اس کی عبادت یہ ہے، اللہ کا شکر نہیں، اللہ نے پاکیزہ دین عطا فرمایا۔ قل هو رب لا الہ الا ہو، فرما دیجئے میرا رب وہ ہے جو معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ علیہ توکلت، میرا سارا کا سارا بھروسہ، سارے کفار میری ناشکری پر آ جائیں، سارے کفار محمد رسول اللہ کی نافرمانی پر آ جائیں، سب کفار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر آ جائے، نبی صلی فرما دیجئے میرا توکل، میرا بھروسہ اور اعتماد اللہ ہی کی ذات پر ہے، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کی طرف میں نے جانا ہے، اسی کی طرف میرا ٹھکانا ہے۔ زندگی رہی انشاءاللہ آپ نکل اللہ اللہم۔ جمعہ کے دن مولوی صاحب تقریر کرتا، کہتا ہے کہ انسان جب مر جائیں گے اس کے بعد قبر سے جب اٹھیں گے تو کلمہ ان کے سامنے ہوگا، اللہ اکبر مطلب اوپر ہوگا، دائیں میں سبحان اللہ۔ بالکل ٹھیک، حدیث ہے، حدیث پاک ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، دوسری روایت یہ بھی ہے، قبر میں ہوگا تو نماز سر کی طرف ہوگی، حج پاؤں کی طرف ہوگا، روزہ دائیں طرف ہوگا، صدقہ زکوٰۃ وغیرہ اس کے بائیں طرف ہوں گے، اور ایمان اس کے سینے کے اوپر ہوگا جو بالکل اوپر ہوگا۔ یہ حدیث بھی ہے، وہ بھی جو فرما رہے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين۔ یار اس کو ٹھیک کرو کسی طرح، میرا ذہن